بھی جیڑا گڑ کھامی دا کدے کدے اندے نال بٹوانی کر لیندہ ہی تے جندے جیڑے روڑے نال بٹوانی کریندی انہوں کھا لیندہ ہی تے بڑے نبی وجہ توجہ نہیں کی تھی یار پیشاب والے روڑے نو کھا لیندہ ہی کھاون والے نال پیشاب نو صاف کر لیندے بڑے نبی کہتا ہے مقابلہ اس ہستی دا پیا کرتا ہے اگر ابو جہل آوے نا حضور دی بارگاہ دے اندر محمد نبی ہے حضور نے فرمایا نبی ہیں دسو پھر میری ہاتھ دے وچ کی حضور نے فرمایا میں دساں یہ تیری ہاتھ والی شے دسے اینو جیب دے اندر آپ دی جیب دے اندر جڑی چیز ہے اوندا نہیں پتا مقابلہ اس ہستی دا پیا کرتا ہے اگر کسی اور دے ہاتھ دے اندر بھی ہوے تے کلمہ پڑھن لگ جاندے غازی الدین شہید رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے حضور دی عزت دیتا نا پہرا تو حضور علیہ السلام پھر میاں علی جیل کے اندر تشریف لے کے آئے ختم نبوت ایمان دا پہلا حصہ ایمان دی بنیاد ہے اگر حضور دی جڑا بندہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے دائرہ ایمان تو خارج مرتد کافر جہنمی ہے دائرہ ایمان تو خارج جڑے ویلے مرزا قادیانی نے کیتا نا نبوت دا دعویٰ پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا نکلے مریدہ نے آکھے سونا تسی تک پیر ہو اندر بو تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے تاریخی جملے لکھے تاریخی جملے اشارے فرمایا ہو جائے حضور دی ختم نبوت تے حملہ میرے علی بیٹھا رہے اندر اجرے چھ میرے چکوئی ہو جی بغیر تالی پیری نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا میرے تو یہ جی بغیر تالی فقیری نہیں آندی پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے مریدہ نے عرض کی تھی سونا جب مردے زندہ کرنے پہ گئے تو پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا آج میرے علی مردے زندہ کر کے وفا دے گا سبحان اللہ حضور دی ختم نبوت دے واسطے نکلے اور جڑا بھی بندہ حضور دی عزت دے واسطے نکل ہے نا خدا دی قسم یہ تک پکی گل ہے کہ جڑے ویلے حضور دا امتی قبر دے اندر پہنچے گا حضور تشریف لے کے آن گے لیکن جڑا دنیا تے زندہ رہ کے حضور دی عزت دے پیرا دیندا ہے تو حضور علیہ السلام زندہ انہوں اپنی زیارت کرواتا ہے سبحان اللہ پیر میرے علی شاہ صاحب حضور کی ختم نبوت اور ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ بزرگ نکلے سارے اس کے واسطے اور جنہ نے ختم نبوت دے واسطے کام کیتا نا خدا دی قسم ہے اس ویلے تک موت نہیں ہے جڑے ویلے تک آمنہ دلال نے زیارت نہیں کروا علم دین حضور دی عزت دے واسطے راجپال خطری نو کیتا واصل جہنم حضور میاں علی جیل چاہ گئے پھر میرے علی شاہ صاحب حضور نے زیارت کروائی امام جلال الدین سوتی حضور دے والدین دی عظمت بیان کیتی حضور نے 75 مرتبہ جاگتے ہویا انہاں اکھاں دے نال زیارت کروائی اور اے ہن حال دے اندر ممتاز قادری شہید رحمت اللہ حضور دی عزت تے دتا پہلا گستاخ نو کیتا واصل جہنم 5 منٹ پہ پھانسی ممتاز قادری نے تختہ دار دے گلے بھجنا شروع کر دیتا ہوئے ممتاز کدھر جیلر پڑھے ہو ممتاز کدھر 5 منٹ پہ نہیں انہیں آکھا جیلر تو آخنا 5 منٹ پہ نہیں ذرا تختہ دار دے خامنہ دلال استقبال واسطے آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جڑا بندہ کرتا ہے حضور علیہ السلام نے مقابلے چھڑا ہے خدا دی قسم مر گیا مٹ گیا قبر دا نشان ہی کسی نو نہیں پتا قبر دا نشان اور جنہ نے دیتا نا حضور دی عزت تے پہرا اج انہاں دی چوکھٹ تے بھی کچھ جتیاں دے نال نہیں چڑھدا حضور علیہ السلام دی عزت ختم نبوت دے پہرے دار بن خدا دی قسم بڑی خوش قسمتی جڑا بندہ حضور دی ختم نبوت دا پہرے دار بن جاتا انہاں لوگاں نے کیتا کام حضور نے زیارت کروائی آؤ اسی بھی سونے دی بارگاہ چرچ کریے سونا انہاں دے صدقے سانوں بھی اپنی زیارت عطا فرما آمین آمین کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ آخر لمحات مل کے کدیا کیڑا کیڑا چاہتا ہے حضور دی زیارت ہو جائے پڑھو کدیا
جمال قادری تے کرم ہو سکدا ہے اگر تاجدار گولڑا تے کرم ہو سکدا ہے اگر فرید دین تے کرم ہو سکدا ہے اگر علی مجویری تے کرم ہو سکدا ہے سونے انہاں دے صدقے سانوں بھی اپنی غلامی دے اندر شامل کر لو سانوں بھی اپنی زیارت عطا فرما چھوڑو تو پھر مل کے پڑھو قدیا غریباں دے محلے جا للہ قدیا غریباں دے محلے جا غلامان دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غازی علم دین اور غازی ممتاز قادری جے عشق سامنے عطا فرما کاش اللہ تعالی ساڈے کولوں کوئی جی خدمت لے لے کہ اسی بھی حضور دی عزت تے قربان ہو جائیں ختم نبوت کا انکار کرنے والا دارا امام تو خارج یارو ختم نبوت یہ جو مسئلہ ہے کہ حضور علی صلاح جل میرے جان لگے نا غزوہ تبوک تے حضور نے حضرت علی نو فرمایا انت منی بمنزلت ہارون علی تیرا درجہ میرے نزدیک او وے کہ جڑا موسیٰ دے نزدیک ہارون دا حضور جان لگے غزوہ تبوک تے قافلہ تیار ہو گیا حضرت علی نو مدینہ شریف کے اندر چھوڑ کے جا رہے حضرت علی دی اکھاں جو آنسو جاری ہیں حضور نے فرمایا علی روندے کیوں پہ سونا میں تا میدان دا شیر ہاں سونا میں تا عبداللہ الغالب ہاں سونا تجھے میں بچیاں دے اندر عورتاں دے اندر بڑھیاں دے اندر چھڑ کے جا رہے ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انتا منی بمنزلت ہارون علی تیرا درجہ میرے نزدیک اوے کہ جیڑا موسیٰ دے نزدیک ہارون دا ایتھے شبہ ہو سکتا چی حضور نے فوراً اس نے دور فرمایا علی اے یاد رکھی کہ تیرا درجہ میرے نزدیک او جیڑا موسیٰ دے نزدیک ہارون دا کہ جیڑے ویلے موسیٰ گئے کوہ طور تے اپنا خلیفہ بنا کے گئے ہارون نو آج میں جا رہے ہیں غزوہ تبوک تے خلیفہ بنا کے جا رہے تینوں لیکن علی یاد رکھی کہ جڑا سی نا ہارون او سی نبی علی جڑا سی نا ہارون او سی نبی تو نبی نہیں یارو دسو علی اتنی شانہ دا مالک حسنین کریمین دا والد زہرا دا شوہر اور میرے آقا علیہ السلام دا ساتھی صحابی اتنی شانہ دا مالک علی نبی نہیں ہو سکتا کہ انہ لنگڑا لولا کانا دجال کے لیے نبی بن گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات نے کہ جنہاں حضور نے مانگ کے لیا مراد مصطفیٰ جن دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہوندہ تو عمر ہوندہ لیکن میرے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت دا دروازہ بند کر چھوڑے یارو دسو او عمر کہ جن دے سائتوں میں شیطان باجدہ ہے او عمر نبی نہیں او علی نبی نہیں ایک کانا کیویں نبی ہو گیا حضور علیہ السلام حضور نے فرمایا لا نبی کے بعد حضور نے فرمایا صحابہ حضور نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ اے دیکھ رہے ہو کیے یا رسول اللہ انگلیاں حضور نے فرمایا انہاں دے درمیان کوئی چیز ہے سونا نہیں فرمایا انہاں دے درمیان جس طرح دو انگلیاں دے درمیان کوئی چیز نہیں اس طرح میرے اور قیامت دے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں حضور نے انہیں بڑے طرح دے جھوٹے مرزا کہتے ہیں کدے آدھا میں عیسیٰ ہوں کدے آدھا میں نبی کدے آدھا میں رسول آدھا میں عیسیٰ ہوں یارو میں آکھا تو اے جا دکھا دنیا دارانو تا دے سکنا ہے جنمیانو تا دے سکنا ہے مدینہ علی سرکار دے غلامانو نہیں دے سکنا حضور نے تو سانو پہلے واضح فرما چھوڑیا کہ میرے غلاموں حضرت عیسیٰ بن مریم آن گے تشریف لے آن گے نازل ہون گے یا رسول اللہ کتھے انہوں نے فرمایا جامعہ مسجد دمشق دے شرکی منارے دے توجہ ہے آخری کا توجہ ہے سبحان اللہ انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ تشریف لے آن گے قرب قیامت نازل
مسجد دمشق دے شرقی مینارے تے ایک قادیانی اپنے آپ نو آخدا میں نبی ہاں اور میں عیسیٰ ہاں. یارو میرے نبی نے پہلے واضح فرما چھوڑے کہ عیسیٰ آن گے تشریف لے آن گے نازل ہون گے. اے نہیں فرمایا پیدا ہون گے. توجہ نہیں کی. حضور نے فرمایا نازل ہون گے واضح لفظاں دے اندر. ہن جڑا پیدا ہوے او نبی نہیں, جڑا پیدا ہوے او عیسیٰ نہیں. عیسیٰ دی نشانی حضور نے پہلے واضح بیان فرما چھوڑی. حضور علیہ السلام نے فرمایا شرقی مینارے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے تے تشریف لے آن گے اور حضور علیہ السلام نے واضح لفظاں میں غلامان اور حضرت عیسیٰ دی نشانی تا اے وے او تا عیسیٰ بن مریم دا پتر. کیا اصل عیسیٰ حضرت مریم دا بیٹا ہے. کیڑی مریم؟ او مریم کہ جن دی پرورش بیت المقدس دے اندر او مریم کہ جن دے بارے جنتاں دے وچوں پھل آندے سن اور او عیسیٰ کہ جن دے بارے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پر رفعہ اللہ تعالیٰ تو انہوں نے آسماناں تے اٹھا لیا اور اے ہویا پیدا. حضرت عیسیٰ تشریف لے آن گے اور اصل عیسیٰ دی ماں دا نام ہے مریم. این دی ماں دا نام ہے سیدھی. پتہ چلیا کہ اصل عیسیٰ مریم دا بیٹا ہے نہ کہ سیدھی دا بیٹا. یارو خوش قسمت نے لوگ جڑے حضور دی عزت تے قربان ہو اور خوش قسمت نے وہ لوگ جڑے ایس ویلے اسلام آباد دے اندر حضور دی ختم نبوت دے واسطے بیٹھے نے. امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب ساڑھے سنیاں دی دلوں دی دھڑکن اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائے. خدا دی قسم ہوئے معذور اور موریاں دا بھی ہویا ہوئے آپریشن. یارو عشق نبی دا دل دے اندر ہوئے موجود تو لاہوروں چل دے ٹرالے دوتے بیٹھ کے جاندہ اسلام آباد اور 24 گھنٹے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. کیا سعادتی بات ہے یار. اللہ تعالیٰ ساڑھے دیگر علماء اور قائدین قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب دا بازو بنن دی توفیق عطا فرمائے اور بالکل انہوں دے مطالبات آئینی قانونی اور دینی مطالبات. کیا مطالبات ہے؟ ساڑھے مسلمانوں دا یقین اور عقیدہ کہ ساڑھے ایمان دا پہلا حصہ ہے وہ حضور دی ختم نبوت تے یقین رکھنا. انہوں نے مطالبہ ہے کہ جنہوں نے حضور دے قانون ختم نبوت دے اندر ترمیم کرن دی کوشش کی تھی انہوں نے بے نقاب کیتا جاوے. حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح لیکن جڑا رسول اللہ دے واسطے نکلے نا تو خدا دی قسم رسول اللہ پھر پیٹھ تے ہاتھ رکھ دے. وہ ایک بچہ دھرنے دا جڑ ویلے روڈ بند کیتا نا ایک بچہ بیمار سی گڈی دے اندر فوت ہو گیا. انہوں نے پرچہ کروا چھوڑا حکومت اللہ نے مل کے انہوں نے آکھا بھی پرچہ کرو ایویں تا نہیں مولوی اٹھدا ایویں اٹھاؤ کہ اے پرچہ کرو قتل دا انہیں روڈ بند کیتا اس دی وجہ تے بچہ فوت ہویا. تو اس بچے دے پیو دی عظمت نو لکھاں سلام جڑے ویلے انہوں پتہ چل پہلے تو انہوں پرچہ کروا چھوڑیا حکومت والوں دے نال رل کے جڑے ویلے پتہ چلیا نا کہ اے ختم نبوت دا دھرنا ہے قبلہ امیر المجاہدین دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتا سونا اے تا ایک پتر ہے اگر حضور دی ختم نبوت دے میرے سارے پتر بھی مر جان تو میں دین واسطے تیار ہوں. کنا خوش قسمت بندہ. ساڑھے جذبات سارے دے سارے امیر المجاہدین دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے استقامت عطا فرماوے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دی میری حاضری سارے دی قبول فرماوے. میرے بھائیوں نے حضور دی ختم نبوت دا پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے. محبت نال کو سبحان اللہ سمی سلطان بہو دا ایک شعر کے اس کے بعد اجازت. سبحان اللہ. پیر بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے بسم اللہ سبحان اللہ. اوے بے بسم اللہ اسام لادا تے اے بھی کہنا اے پارا
چھٹی سی عالم سارا سبحان اللہ آمین یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد رضا سعیدی صاحب، جو بہت ہی آسان انداز کے اندر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ حضرت علامہ نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، لبیک نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، مدینہ۔ حضرت علامہ مولانا عالم باعمل، محقق اہل سنت، استاذ العلماء، محترم المقام، استاد محترم جناب مفتی محمد عبدالرزاق گولڑوی صاحب، ان سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے نایاب گوہر سے، خطاب لاجواب سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائیں۔ آپ کے آنے سے قبل آپ کی شایان شان نعرے کا جواب دینا ہے، تاکہ جب ہم نعرے کا جواب دیں ان عاشقوں کی آواز، ان عاشقوں کے سینوں کی آواز جب آپ کی سماعت سے ٹکرائے تو پتہ چل جائے کہ اہل علاقہ، محلہ، ملکہ ہاس والے عام نہیں بلکہ عاشق رسول ہیں اور عشق کے اندر آئے بیٹھے ہیں، اور جب سماعت سے ٹکرائے آپ کے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، لبیک لبیک لبیک۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأجدهم بروح منه، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ کریم
اس آیا کے تحت کلمات حقہ صحیحہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استاذ العلماء والحفاظ والقراء پیر طریقت محترم جناب حافظ محمد صدیق نقشبندی صاحب اور ان کے استاذ مکرم استاذ الاساتذہ محترم قاری گلزار احمد ضیاء الباروی صاحب، اللہ کریم ان کی عمروں میں اضافہ فرمائے کہ خدمت قرآن کی بدولت آپ حضرات کی زیارت اور اس عظیم اجتماع کا سبب بنے، علماء کرام جلوہ گر ہوئے، اللہ کریم سب کے علم و عمل میں برکات عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیا کے جس جملہ کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس سے قبل آیا کا جو جز ہے پروردگار عالم نے اس میں اپنے ان عظیم ماننے والوں کا ذکر کیا کہ جن کا حقیقی ایمان اللہ کی ذات پر بھی ہے اور قیامت کے دن پر بھی ہے۔ فرمایا جن کا ایمان کامل ہے، یوادون من حاد اللہ، ان میں یہ صفت آپ نہیں پائیں گے کہ ایمان اللہ پر ہو اور محبت رب اور رب کے رسول کے مخالفین سے کریں۔ ان مخالفین کی فہرست میں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا مخالفین میں آباء و اجداد آئیں گے تب بھی وہ ان کو مخالف سمجھیں گے، جس کی حقانیت کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین واقف اسرار نبوت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عملی طور پر اپنے بیٹے کی اس عظیم بات کے جواب میں کہا کہ ابا جان، آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضور کے جانثار صحابی نے فرمایا کہ یہ تمہارا دین ہے جو باپ کی محبت مقدم ہے اور دین کی محبت مؤخر ہے۔ میں کئی بار تیری تلوار کی زد میں آیا اور تو نے چھوڑ دیا۔ سن، اگر ایک بار بھی تو میری تلوار کے وار میں آتا، تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہ، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا ان مخالفین میں آباء و اجداد ہوں، بیٹے یا پوتے ہوں، بھائی بہن بھتیجے بھانجے ہوں، او عشیرتہم، خاندان کا کوئی فرد ہو، وہ ان کی محبت قربان کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مقدم رکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن لوگوں میں اس درجے کی سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، ان کے لیے اللہ کریم نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ ہیں جو ان صفات کے ساتھ مزین اور متصف ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کریم نے ایمان کو ثبت فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے تقویت عطا فرمائی۔ اس جملے کے بعد ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کریم ان کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، اور ان صفات کے مالک لوگ اس درجے پر فائز ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اللہ پر راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور غور سے سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔
سبحان اللہ سبحان اس پوری آیہ سے ایک جملہ جو ابتدا میں تلاوت کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس جملے سے حروف ابجد کے حساب سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، جامع علم و ظاہر و باطن، مخزن علم و حکمت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن وصال 1272 ظاہر ہوتا ہے سبحان کہ یہ صفات اللہ کریم نے قرآن مجید کی آیہ کی روشنی میں آپ کے سینہ پر، آپ کے وجود پر ظاہر فرمائے تھے۔ 10 شوال المکرم کو آپ کی ولادت ہوئی اور اللہ کریم نے بچپن سے ہی آپ کو ان عظیم کمالات سے نوازا تھا کہ جو بھی صاحب نظر آپ کو دیکھتا وہ جان جاتا تھا کہ یقیناً یہ بڑا ہو کے وقت کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا ولی بنے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب آپ استاذ مکرم کے پاس تعلیم دین کے لیے بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور پہلی تختی کو استاذ مکرم پڑھاتے ہیں، تو جب اس کی آخری لائن میں لام الف پر پہنچتے ہیں تو آپ رک کر استاذ مکرم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تختی وہ ہے جس میں ایک ایک حرف اکیلے کا ذکر ہے، مگر یہ 2 حرفوں کا مجموعہ اس تختی میں کس لیے آیا؟ تو جواب ملا کہ اس بات کی طرف اشارہ دینے کے لیے کہ حروف اکیلے بھی ہوتے ہیں، حروف جوڑے بھی ہوتے ہیں، مفرد بھی ہوتے ہیں، مرکب بھی ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال آپ نے قائم کیا کہ لام کے ساتھ الف کو ملایا گیا، با کیوں نہیں ملایا، تا کیوں نہیں ملایا، جیم کو کیوں نہیں ملایا؟ آپ کے دادا جان موجود تھے، خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکلے، اپنے پوتے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، کہا کہ اس عظیم سوال کا جواب بیٹے تجھے میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا لام اور الف کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اس کی گہرائی کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایک اکیلے طور پہ لام لکھا جاتا ہے گلائی میں، اگر اس لام کو 3 حرفوں کا مجموعہ بنا کے لکھیں تو لام الف اور میم، یہ 3 حرف لکھیں گے تو لام بنے گا۔ ان کا لام کا جو درمیانی حرف ہے وہ الف ہے، اور جب الف کو لکھیں گے تو اس کا درمیانی حرف لام ہے۔ فرمایا ان دونوں حرفوں کا گہرا تعلق اتنا ہے کہ لام الف کا دل ہے اور الف لام کا دل ہے۔ جس طرح مرشد کامل اپنے مرید متبع کو اپنی خاص توجہ سے نواز کر اپنا اس قدر قرب دے دیتا ہے کہ مرید کو دیکھا جائے تو شیخ نظر آتا ہے، شیخ کو دیکھا جائے تو مرید نظر آتا ہے، اور جس کو فارسی کے ایک شاعر نے یوں بھی کہا کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لام اور الف کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک کا دل دوسرے میں، دوسرے کا دل پہلے میں ہے، اور اسی بات کی ترجمانی محب اور محبوب کے مقام کو بیان کرتے ہوئے تاجدار بریلی نے یوں بھی بیان کی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب تجھے محبوب بنا کے بھیجا ہے، شریک بنا کے نہیں بھیجا۔ میں چاند چمکاؤں گا، تیری انگلی اٹھے گی تو کلیجہ چیر کے رکھ دوں گا۔ میں سورج کو غروب کروں گا، تیری انگلی کا اشارہ ہوگا تو عصر پہ موڑ دوں گا۔ میں درختوں کو ایک جگہ پہ کھڑا ہونے کے لیے پیدا کروں گا، اگر تیرا پیغام پہنچے گا تو درختوں کو بھی چلنے کی طاقت عطا فرما دوں گا۔ حبیب تجھ سے حساب کوئی نہیں، نظام کائنات میں چلاؤں گا،
مگر تیرے اشارے پہ سارے کے سارے کو تبدیل بھی فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، لبیک لبیک لبیک، علماء حق اہل سنت۔ اور عبد مصطفیٰ کا ذکر آپ نے اپنے کلام میں بھی کیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اس نام پہ یوں اعتراض ہے کہ عبداللہ تو نام ٹھیک ہے، عبد مصطفیٰ نام ٹھیک نہیں، تو اس حدیث پاک کی طرف ذہن کو توجہ کو لے جائیے کہ جب حضور کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں تنہائی کے عالم میں سفر کر رہے تھے، اچانک جنگل کا بادشاہ شیر درندہ منہ کھول کے اس کیفیت میں آتا ہوا نظر آیا کہ وہ حملہ کر کے آپ کو کھائے گا، مگر جب آپ کے قریب پہنچا آپ نے جو اپنا تعارف کرایا، فرمایا انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی غلامی کے ذکر کا آنا تھا۔ وہ جنگلی درندہ اپنا منہ حضور کے غلام کے قدموں میں رکھ کے دم کو ہلا کر غلامی کا دم بھرتا ہے، اور پورا جنگل یوں کراس کرا کے آتا ہے جس طرح کسی وڈیرے کو ضلع کی پولیس اپنے ضلع کی حد کراس کرا کے آتی ہے۔ گویا اس جنگلی درندے نے بھی بتایا کہ آج تک میں نے جتنے انسانوں کو کھایا وہ اللہ کے بندے تو تھے، مگر میرے رب نے اتنا شعور مجھے بھی دیا ہے کہ بندہ بندگی میں کامل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا ہار آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے اسی غلامی کے اظہار کے لیے اپنے نام کے ساتھ اس کو لکھا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے عربی میں انتہائی پرمغز تقریر فرمائی۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ وہ احمد رضا جو بظاہر 2 لفظوں کا مجموعہ نظر آتا ہے، مگر اس ذات کو بکھیرا جائے تو کہیں 32 جلدوں میں لکھا ہوا فتاوی رضویہ کی صورت میں نظر آتا ہے، اور کہیں ان کے ایک ایک رسالے کو پڑھنے والا اور سمجھ جانے والا وقت کا بے مثال عالم بھی بن جاتا ہے، علماء کا سرتاج بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ احمد رضا جو بظاہر 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، مگر جب اس کا قلم چلتا تھا، زبان چلتی تھی، 4 بندے بیک وقت تحریر لکھنے والے ہوتے، مگر احمد رضا کا علم آگے جاتا، قلم ان کے پیچھے رہ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ جب جوان ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، خدمت کی کئی صورتیں اختیار کرتے ہیں، کبھی تدریس کی صورت میں، کبھی تقریر کی صورت میں، کبھی تحریر کی صورت میں اپنی زندگی آقا کے نام پہ صرف کر دیتے ہیں۔ اور آپ کا نعتیہ دیوان حدائق بخشش اگر پڑھ کے دیکھا جائے تو آپ کا ایک ایک مصرع اس کی بنیاد قرآن کی آیت نظر آئے گی یا آقا کا فرمان نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مثال کو لیجئے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ شعر ایک ہے، مگر غور کیجئے گا کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے کمالات کتنے بیان کیے۔ فرمایا کائنات کے جس حسن کو دیکھو اس میں کوئی نہ کوئی عیب نظر آئے گا، لیکن آقا کا حسن وہ ہے جس میں عیب ہونا تو دور کی بات ہے، پورے جہان کے لیے
اس میں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ عظیم حسن ہے کہ جس کو کسی صحابی نے دیکھا تو کہا جوں لگتا ہے کأنہا قطعۃ قمر، کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ کسی صحابی نے دیکھا تو کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ، محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کا سورج بھی آپ کے چہرے سے حسن کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آقا کی چمک جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کی صورت میں ہوتی ہے تو بچیاں جو استقبال کرتی ہیں وہ کہتی ہیں طلع البدر علینا، اور باب مدینہ العلم اسد اللہ الغالب جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کی تعریف میں جو شخص بھی جب بھی لب کشائی کرے گا یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب انتہا کرے گا اس کا علم بالآخر اسے یہ جملہ کہنا پڑے گا کہ آقا جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ قیامت تک کوئی اور نظر آ سکتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ انسانوں کا کمال ہے۔ نوری فرشتوں کے سردار جناب سیدنا جبریل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا جبریل تو نے مشرق و مغرب کو دیکھا، بتا تجھے کبھی کوئی ہم جیسا بھی نظر آیا؟ عرض کیا قلبت مشارق الارض ومغاربہا فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا مگر کبھی کوئی بھی آپ سے بڑھ کر فضیلت والا نظر نہ آیا۔ اور اس کی ترجمانی فارسی کے ایک شاعر نے کرتے ہوئے کہا کہ آفاقہا گردیدہ ام مہرے بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ آقا میں پورے جہان پھرا ہوں، بہت سارے حسین و جمیل دیکھے مگر ہر ایک کے حسن کی حد نظر آ گئی۔ رب قدیر نے آپ کو جو حسن عطا فرمایا اس کی حدیں وہ حسن دینے والا رب ہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قطب عالم تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاریاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، لبیک لبیک لبیک۔ اردو کے ایک اور شاعر نے کہا کہ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا کہ یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا۔ فرمایا کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اور دوسرے مصرے میں عرض کرتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے۔ فرمایا کائنات میں جس پھول کو بھی دیکھو اس تک پہنچنے کے لیے کانٹوں کی صعوبتوں کو جھیلنا پڑے گا، کانٹوں کی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، مگر رب قدیر نے اپنے حبیب کو ایسا پھول بنایا کہ جس کے ساتھ کانٹا کوئی نہیں، جس تک پہنچو گے تو پھول کی خوشبوئیں ہی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کائنات میں جس چراغ کو دیکھو، جس شمع کو دیکھو اس میں دھواں نظر آئے گا، لیکن آقا وہ عظیم شمع، وہ عظیم چراغ ہے، وہ عظیم سراج منیر ہیں کہ جس میں دھوئیں کا نام و نشان ہی چمک ہی چمک ہے۔ اور اسی چمک کو دیکھ کر اپنا دامن سوال دراز کر کے پھر عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھٹ جانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک نعت کا مطلع یعنی ابتدائی شعر ہے، اور اسی نعت کے مقطع کو اگر دیکھیں اس وقت جتنے شعراء تھے ان کا ذریعہ معاش یہ تھا
کہ وقت کے وڈیروں کی تعریف میں قصیدے لکھتے، ان سے رقم لے کر اپنی زندگی بسر کرتے، گزارا کرتے۔ ریاست نان پارا کے والی نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ احمد رضا تم بھی بڑے شاعر ہو، میری شان میں قصیدہ لکھ دو، بہت انعام سے نوازوں گا۔ تو تاجدار بریلی نے بتایا کہ رب کریم علم دے، فن دے یا ہنر دے، علم سے بھی خدمت کرو تو عظمت مصطفیٰ کی، ہنر بھی قربان کرو تو عظمت مصطفیٰ پر، فن بھی کام میں لگے تو عزت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے۔ فرمایا وہ اور ہیں جو اپنے فن کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں، میں کسی دنیا دار کے در کا منگتا نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ فرمایا میں کسی دولت مند کی تعریف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اس در کا منگتا ہوں کہ مدینے کے گدا دیکھے، دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان رضا۔ ایک غیر مسلم عورت نے سوال اٹھایا کہ تم کہتے ہو ہمارے نبی بڑے سخی تھے، جبکہ تمہارے نبی کا دروازہ ایک تھا اور ہمارا تھا حاتم طئی جس کے 10 دروازے تھے، ایک منگتا 10 دروازوں پہ آتا تو وہ سائل کو خالی نہیں موڑتا تھا، ہر دروازے سے خیرات دیتا تھا۔ تمہارے نبی کا ایک دروازہ تھا، بتاؤ تمہارا نبی بڑا سخی ہے یا ہمارا حاتم طئی بڑا سخی ہے؟ بڑے بڑے علماء اس کے جواب میں حیران رہے۔ یہ سوال چلتے چلتے غزالی زماں، راضی دوراں، علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ آپ مسکرائے، فرمایا خاتون تیرے سوال میں ہمارا جواب موجود ہے۔ وہ عورت حیرت میں چلی گئی کہ بڑے بڑے علماء حیران رہے۔ آپ فرماتے ہیں تیرے سوال میں جواب موجود ہے۔ فرمایا تمہارے حاتم طئی کے تھے 10 دروازے، میں کہتا ہوں اگر اس کے 100 دروازے ہوتے سائل کی جھولی نہ بھرتی، وہ 100 دروازہ پھرتا مگر پھر بھی بھوکا رہ جاتا۔ ہمارے نبی کا ایک دروازہ ایسا ہے جس نے ایک بار دامن کو پھیلا دیا اور جسے خیرات مل گئی وہ کائنات کا داتا بن گیا، پھر اسے مانگنے کی لوڑ نہیں رہی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک، اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ چراغ گولڈا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کی در کی حاضری مل جائے اور مانگنے کا موقع مل جائے تو پھر اپنے دامن کی تنگی کی طرف نہ جانا، آقا کی عطا پہ نظر رکھنا کہ اب تنگی داما پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ تاجدار بریلی نے کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ فرمایا نان پارے کی ریاست پہ اترانے والے، میں تیرے در کا منگتا نہیں، اپنے آقا کے در کا منگتا ہوں، جو ایک بار مانگتا ہے کائنات کا داتا بن جاتا ہے۔ میرا دین روٹی کے ٹکڑوں کا نام نہیں ہے۔ فرمایا وہ بکنے والے اور ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، عزت مصطفیٰ کا پہرا چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ عظیم ذات ہیں۔ فقاہت میں آپ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ تھے، تقویٰ میں ثانی غوث اعظم تھے۔ ان دونوں کا فیضان جب مل کر ہندوستان کے لوگوں کو ملا تو وہ احمد رضا کی صورت میں نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر معتدل مزاج امام تھے، کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانا ہوتا تو انتہائی احتیاط سے کام لیتے۔ ایک شخص آپ کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ ایک بندہ
اللہ کو بھی مانتا ہے، اس کے رسول کو بھی مانتا ہے، مگر اس میں چند باتیں ہیں۔ وہ فتنے سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، وہ بھی بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھتا ہے، کہتا ہے جنت کا مجھے شوق نہیں، جہنم کا مجھے ڈر نہیں۔ یہودیوں کو بھی سچا کہتا ہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہتا ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بڑے اعلیٰ درجے کا کامل مومن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ظاہر بھی اور ایک بار ان صفتوں کو سننے والا بندہ گھبرا جاتا ہے کہ جو فتنے سے پیار کرے، اللہ کی رحمت سے بھاگے، نماز کبھی کبھی پڑھے، یہودیوں کو سچا کہے، عیسائیوں کو سچا کہے، وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آپ نے فوراً فرمایا وہ کامل درجے کا مومن ہے۔ اب ذرا ان سوالوں کے جواب پہ غور کرنا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی بصارت کو کروڑوں سلام پیش کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا سوال ہے وہ فتنے سے محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فرمایا بتاؤ کس کو اپنی اولاد سے پیار نہیں، کس کو اپنی کمائی سے پیار نہیں؟ سبحان اللہ۔ اور یہ فتنہ تو ہیں کہ ان کو قرآن نے فتنہ کہا، یہ آزمائش تو بنتے ہیں۔ کبھی مال کی وجہ سے بندہ آزمائش میں آتا ہے کہ وہ رب کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اولاد کسی کو دیتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں اللہ سب کی اولادوں کو باحیا بنائے، بعض دفعہ یوں سر جھکتے ہیں کہ پھر ماں باپ روتے ہوئے کہتے ہیں مالک اس سے تو بہتر تھا اولاد نہ ہوتی۔ اللہ اولاد دے تو باحیا دے، اور اولاد دے تو اس کی تربیت ایسے دینی اداروں میں ہو کہ جب پڑھنے کے بعد وہ علامہ امجد رضا سعیدی صاحب کی حسین انداز میں اپنے استادوں کے سامنے جب یقیناً خطاب سنائیں گے، جس طرح روحانی والدین اساتذہ کی صورت میں خوش ہوتے ہیں، یقیناً نسبی والدین کو بھی خوشی اور راحت ملتی ہے۔ جب خوشی ملتی ہے تو پھر والدین بھی دعائیں دیتے ہیں، اساتذہ بھی دعائیں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ دوسری چیز فرمایا وہ رب کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ لو جب کھلے آسمان تلے انسان بیٹھا ہو اور بارش شروع ہو، بارش رب کی رحمت ہے، ہر بندہ بھاگ کے چھت کے نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس رحمت سے بھاگتا ہے۔ اور تم نے کہا کہ وہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، وہ بھی بغیر رکوع اور سجدے کے۔ فرمایا وہ نماز جنازہ ہے۔ جنازہ روزانہ نہیں پڑھا جاتا، کبھی کبھی ہی پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا تم نے کہا کہ وہ کہتا ہے مجھے جنت کا شوق نہیں، جہنم کا ڈر نہیں۔ اگر اہل محبت اور اہل عشق سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں یہ تجارت، سودا اور لالچ بن جاتی ہے۔ جو عبادت کرے جنت کی طلب میں یا عبادت کرے جہنم کے ڈر سے۔ عبادت نام ہے اس چیز کا کہ بندہ سر جھکائے تو طلب رب کی رضا کرے۔ اور جسے رب کی رضا مل جاتی ہے، رب جہنم سے بچا بھی لیتا ہے، جنت عطا بھی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ مشہور ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ آپ کو دیکھا گیا ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، ایک ہاتھ میں آگ تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ جوڑ بنتا تو نہیں ان کو اکٹھا کیے ہوئے؟ فرمایا دل کرتا ہے جہنم کی آگ اس پانی سے بجھا دوں، جنت کو آگ لگا دوں، تاکہ کوئی بندہ لالچ میں عبادت نہ کرے، جو بھی عبادت کرے رب کی رضا کے لیے کرے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن مجید میں ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے
बढ़ कर यही नेमत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फैजान मदीना, फैजान रजा, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। और फरमाया तुमने कहा कि वो यहूदियों को भी सच्चा कहता है, ईसाइयों को भी सच्चा कहता है। फरमाया कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने यहूदियों और ईसाइयों के एक एक कौल को नकल किया। फरमाया वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। यहूदी कहते हैं ईसाई बेदीन है, ईसाई कहते हैं यहूदी बेदीन है। फरमाया वो कामिल मोमिन बंदा यहूदियों को सच्चा मानता है कि ईसाई भी बेदीन है, और ईसाइयों को भी सच्चा मानता है कि यहूदी भी बेदीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया इसलिए वो कामिल दर्जे का मोमिन है। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जो किसी पे कुफ्र का फतवा लगाने में इस कदर एहतियात से काम लेते थे, आपसे पूछा गया कि हुजूर की ज़ात के बाद अगर कोई बंदा नबुव्वत का दावा करता है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फरमाया वो तो मुर्तद, दायरे इस्लाम से खारिज और वाजिबुल कत्ल है ही। मैं अबू हनीफा ये कहता हूँ कि जो बंदा उसकी नबुव्वत की सदाकत की दलील मानेगा वो भी मुर्तद और वाजिबुल कत्ल हो जाएगा। तो जिससे पता चला हुजूर की खत्म नबुव्वत इतना नाजुक तरीन मसला है कि जो बंदा कुफ्र का फतवा देने में इतनी एहतियात करता है वो बाद में किसी नबी से नबुव्वत की दलील मांगने वाले को भी काफिर समझता है। और हुजूर की ये सिफत वो है कि जो किसी और नबी को अता नहीं की गई। सुभान अल्लाह। एक शायर ने ये कहा ना कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे पैदादारी, आंचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी, कि आका के वजूद में अल्लाह करीम ने वो तमाम कमालात जमा कर दिए जो पहले अंबिया के पास थे, मगर ये कमाल वो है जो पहले किसी नबी के पास नहीं था। अल्लाह करीम ने अपने हबीब को अता किया और फिर हुजूर का नाम अल्लाह करीम की तरफ से मुंतखब हुआ ज़मीनों पर मुहम्मद। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक अलैहिमुस्सलाम हर पैगंबर के नाम में गौर करें, किसी पैगंबर के नाम में हम्द का जिक्र नहीं है। जनाब आदम पैगंबर हैं मगर हम्द नहीं, जनाब नूह पैगंबर हैं नाम में हम्द नहीं, जनाब इलियास पैगंबर हैं नाम में हम्द नहीं, जनाब मूसा पैगंबर हैं नाम में हम्द नहीं, जनाब ईसा पैगंबर हैं नाम में हम्द नहीं। हम्द उस ज़ात के लिए मुख्तस की जाती है कि जिससे बढ़कर कोई और तारीफ के लायक ना हो। अब और कीजिएगा, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की हर रकात में मुक्तदी के अलावा हर बंदा पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। जैसी तारीफ अल्लाह की है उसके मुकाबिल किसी की तारीफ नहीं। और अल्लाह ने अपने हबीब का नाम रखा मुहम्मद, इसमें भी हम्द मज़कूर है। जनाब आदम के नाम में हम्द का जिक्र नहीं, इशारा था कि इनके बाद एक ज़ात आएगी जिनकी तारीफ सबसे बढ़कर होगी। जनाब नूह के नाम में हम्द का जिक्र न करके इशारा दिया एक ज़ात आएगी जिनकी तारीफ सबसे बढ़कर होगी। हर पैगंबर के नाम को हम्द से अलग रखा, मगर जब अपने हबीब को भेजा नाम अहमद भी रखा, मुहम्मद भी रखा। फरमाया अब कयामत तक मखलूक में से अगर किसी की सबसे ज्यादा तारीफ होगी तो वो मेरा हबीब मुहम्मद है। खालिक होने के एतबार से मुझ जैसी तारीफ किसी की नहीं होगी, मखलूक होने के एतबार से मेरे हबीब जैसी तारीफ किसी की नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गोया हम्द व सना खालिक होने के एतबार से रब की ज़ात पे इंतहा है, और कोई जितनी तारीफ कर सकता है मखलूक में से वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेगा,
آپ اس اعتبار سے بھی آخری اور خاتم النبیین ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم سچے عاشق تھے، علم میں بھی بے مثال تھے، عمل میں بھی بے مثال تھے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی عمر میں آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، خواتین آئیں، آپ نے کرتا لمبا پہنا ہوا تھا، پاجامہ نہیں تھا، کرتے کا ایک پلو اٹھا کے آنکھوں پہ رکھا اور ننگے ہوئے عورتیں ہنسیں اور کہنے لگیں یہ بچہ کیسا ہے کہ جو چیز چھپانے کی تھی وہ ظاہر کر دی، جو ظاہر کرنے کی تھی وہ چھپا لی۔ وہ ہنس رہی ہیں، آپ ہنسے نہیں مگر ان کو بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، فرمایا جس چیز کو تم چھپانے والی کہہ رہی ہو ذرا غور کرو کہ جب انسان بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے تو سب سے پہلا حملہ، سب سے پہلا تیر چلتا ہے تو نگاہ سے چلتا ہے، پھر زبان سے چلتا ہے، پھر ہاتھ سے، پھر پاؤں سے، اور جس چیز کو تم چھپانے والی کہہ رہی ہو فرمایا یہ ان اعضاء کے کام کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ اور نگاہ وہ عظیم چیز ہے کہ جس کو پست رکھنے کا حکم اللہ کریم نے قرآن مجید میں مردوں کو الگ دیا، عورتوں کو الگ دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب مومن مردوں کو فرما دو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ، محبوب مومن عورتوں کو فرما دو کہ اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اگر دوران نماز اپنی نگاہ پہ کنٹرول کر لو تو اللہ کریم حضرت عثمان غنی کی حیا کی خیرات تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب نماز میں حالت قیام میں ہو انسان تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھے، جب رکوع میں جائے تو قدموں کی پشت کو دیکھے، جب سجدے میں جائے تو ناک کو دیکھے، اور جب قعدے میں بیٹھے تو اپنی گود کو دیکھے۔ فرمایا نماز میں اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو، اللہ کریم تمہاری نگاہ میں حیا کی دولت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص غربت کا اس قدر مارا ہوا تھا کہ کئی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا، روزانہ صبح کو جاتا مزدوری کی تلاش میں، مگر جب رب امتحان لیتا ہے اس کی شان اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کئی دنوں سے اسے اجرت و مزدوری پہ کام نہ ملا، شام کے قریب جب گھر آنے کا وقت ہوتا بچے انتظار میں ہوتے کہ آج ہمارا والد چہرے پہ مسکراہٹ لا کر ہاتھوں میں کچھ وہ چیزیں لائے گا جو ہمارے کھانے پینے کا سامان ہوں گی، مگر جیسے ہی والد گھر کے دروازے کو کراس کرتا وہ بچے چہرے پہ مرجھاہٹ کو دیکھتے، ہاتھوں کو خالی دیکھتے تو ان کے سارے دن کی انتظار حزن و غم، پریشانی اور ملال میں بدل جاتی۔ وقت گزرتا رہا، کئی دن گزرے، اس جوان کی ایک بیٹی تھی جو نوجوان تھی۔ ایک دن روٹین میں وہ بندہ جب گھر پہنچا اس کی وہ جوان بیٹی کچھ دیر کے بعد گھر کے دروازے کو کراس کر کے سر جھکا کے اندر آتی ہے۔ باپ پریشان تو پہلے ہی تھا، انہی پریشان الفاظ کے ساتھ مرجھائے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے بیٹی تم اس وقت باہر سے کیسے آ رہی ہو؟ وہ رو کے عرض کرتی ہے ابا جان کئی دنوں سے گھر میں فاقہ تھا اور میں خود تو اپنی بھوک پیاس برداشت کر لیتی، آپ صبح کو چلے جاتے، میرے یہ چھوٹے بہن بھائی جب بھوک کی وجہ سے تڑپتے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، آج میرے پاس جو بھی سامان تھا زیب و زینت کا میں بن سنور کے اپنی عزت کا سودا کرنے کے لیے چوراہے پر گئی، مگر صبح سے شام تک کھڑی رہی، میری طرف کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے والد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا بیٹا یہ تو جا کے ایک جگہ پہ کھڑی رہی، تجھے میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہتا ہوں امتحان
تو رب نے لینا ہوتا ہے۔ اگر تو اسی کیفیت میں پورا بازار بھی گھوم کے آ جائے تو تیری طرف بد نگاہی کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تیرے باپ کا دامن صاف ہے، اس نے کبھی کسی کی طرف بد نگاہی نہیں کی۔ اگر تم دوسرے کی عزت کی حفاظت کرو گے تو رب کریم تمہاری عزتوں کا محافظ بن جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم تاجدار بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی خدمات دینیہ کا صدقہ ہم سب کو دین اسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مفتی صاحب کے علم عمر میں مزید برکتیں پیدا فرمائے۔ جس طرح آپ نے اشتہار میں دیکھا اور پڑھا کہ ساتھ علامہ سیف الرحمن شاکر صاحب، ان کا بھی خطاب تھا، برل ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ ان کے والد صاحب کا اچانک اٹیک ہو گیا ان کے والد صاحب کو، جس کی وجہ سے وہ ایمرجنسی ہاسپٹل فیصل آباد میں اپنے والد صاحب کو لے کے گئے ہیں۔ ساتھ دعا کریں گے کہ ان سے اعلیٰ حضرت اور تاجدار ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ علامہ سیف الرحمن شاکر صاحب کے والد کی مغفرت فرما دے۔ تمام احباب صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں آیت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سن جہاں شمع بز میں ہم یہاں سے بڑے مولا کی منگا کس مانتے منگا تے کی میرے وچ میرا بن منگیا جے تو دے تے کم بن جاوے میرا، کیونکہ تو دیون کارن داتا بنے ہو آقا ایسی منگن کار سوال اج خیر کرم دی باد سبرو مولا کوئی بھی نہ جاوے خال السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے یہ سلام آج زیادہ
آپ تشریف رکھیں۔ استاد حافظ محمد گلزار احمد زیال باروی صاحب اور قبلہ استاد گرامی حافظ محمد صدیق احمد نقشبندی صاحب کی علم و عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ محترم حضرات، یہ ادارہ آج ماشاءاللہ ایک عظیم بلڈنگ کی شکل آپ کو دے رہا ہے، یہ سب آپ کی محبتیں ہیں، آپ احباب کا تعاون ہے۔ میں گناہگار اسی ادارے کا طالب علم ہوں، اسی جگہ پہ بیٹھ کے قبلہ استادوں کے قدم چوم کے آج ماشاءاللہ آپ احباب کی اور قبلہ استاد گرامی کی دعاؤں سے وطن عزیز کے مختلف شہروں میں مختلف جگہ کے اوپر سرکار کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعائیں ہیں ان کریموں کی، اور احباب اپنے بچوں کو بھی اسی طرح حضور علیہ السلام کے دین کا خادم بنائے، حضور کا عاشق بنائے۔ خدا کی قسمت خوش قسمت ہے وہ والدین کے جن کے بچے حافظ بن جاتے ہیں، جن کے بچے قرآن کا علم حاصل کر لیتے ہیں، جن کے بچے دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ ایک عورت کھڑی تھی نا، ایک عورت کھڑی تھی تو 3 عورتیں کھڑی تھی، وہ ایک کا بیٹا گزرا، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، بیٹا گزرا، وہ ماں کہتی ہے، مٹکے لے کے کھڑی تھی کنویں کے اوپر، وہ ماں کہتی وہ دیکھو میرا بیٹا جا رہا پروفیسر ہے۔ ماں نے بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا نہیں، دوسری ماں کا بھی بیٹا گزرا، اس نے کہا وہ دیکھو میرا بیٹا جا رہا وہ ڈاکٹر ہے۔ تو تیسری ماں بھی غریب تھی بیچاری، وہ بھی کھڑی تھی مٹکا لے کے۔ جب اس کا بیٹا آیا نا، اس ماں نے اپنے بیٹے کا تعارف نہیں کرایا، بلکہ جب بیٹے نے ماں کو دیکھا تو ماں کے قدموں میں حاضر ہو گیا۔ بیٹے کے سر پہ ٹوپی ہے، اوپر رومال ہے۔ اب بیٹے نے مٹکا اٹھایا، ماں کو انگلی کے ساتھ پکڑا، تو جب ماں بیٹے نے سر پہ مٹکا اٹھایا نا تو ماں اس وقت فخر سے کہتی ہے اڑیو یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پھر اللہ کریم ختم شریف کا صاحب جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، اس کا صاحب تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، پھر اللہ کریم تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر ہوا، اس سے اللہ حضرت بنایا گیا، تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ پھر اللہ کریم بھائیوں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ نذرانہ جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، پھر اللہ کریم ساری چیزوں کا سب تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً محبتاً ادباً غلامت پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اللہ کریم حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، ازواج محترمات، امہات المؤمنین، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اللہ کریم حضور علیہ السلام کی پیاری آل اولاد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اللہ کریم چاروں سلاسل کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضور بابا فرید الدین گنج چکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر شہباز قلندر امام بری سرکار، پھر اللہ کریم غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غازی ملک ممتاز حسین قادری، پھر اللہ کریم غازی عامر عبد الرحمن چیمہ، غازی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اللہ کریم دیگر جتنے حضور علیہ السلام کی عزت کے اوپر پہرا دینے والے غازی ہیں، جتنے بھی شہید ہو گئے، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اللہ کریم ان کے وسیلہ جلیلہ سے اس ختم شریف کے ثواب کو، محفل کے ثواب کو، ختم نبوت کانفرنس کے ثواب کو، عرص اعلیٰ حضرت کے ثواب کو، پھر اللہ کریم بڑھا چڑھا کر بریلی کے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اللہ کریم آپ کے تمام شاگردوں اور آپ کے خلفاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اللہ کریم ان کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرتے ہیں، جتنے میرے بھائیوں نے یہ محفل شریف کا انعقاد کیا، ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، پھر اللہ کریم سب کے مال جان روزی رزق میں برکتیں پیدا فرما۔ بالخصوص رانا محمد وسیم صاحب، پھر اللہ کریم ان کے والد محترم جناب رانا اختر صاحب اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے، پھر اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ یقیناً آج ان کے والد گرامی کی روح قبر میں خوش ہو رہی ہوگی کہ میرا بچہ جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، قرآن کا حافظ بنا کے آیا ہوں، آج اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یقیناً آج ان کی روح خوش ہوگی، پھر اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ پھر اللہ کریم برادر بھائی محمد اسلم صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ کاوش کی، پھر اللہ کریم ہمارے والد محترم صوفی امانت علی صاحب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ پھر اللہ کریم دیگر جتنے میرے بھائی اور بزرگ آئے، ان کے اللہ خانہ میں جتنے پردہ کر کے سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو درجہ بدرجہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ پھر اللہ کریم آج یہ میرے ساتھی، یہ میرے بھائی، یہ میرے بزرگ اس لائق ہوئے قبلہ استاد گرامی حافظ گلزار احمد زیال باروی اور قبلہ استاد گرامی حافظ صدیق احمد نقشبندی کے طفیل، پھر اللہ کریم ان کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما دے، ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم فرما۔ پھر اللہ کریم بالخصوص
بالخصوص آج کی محفل کا ثواب ہمارے خانے ہماری ملکہ ہانس کی عظیم شخصیت پھر اللہ کریم مجاہد اہل سنت جناب علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت الحافظ القاری جناب قبلہ استاد صاحب اللہ تعالیٰ ضیاء الباروی صاحب پھر اللہ کریم ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما پھر اللہ کریم یقیناً دین اسلام کے لیے اس ہستی کی بہت خدمتیں ہیں پھر اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما ان کے شہزادے پھر اللہ کریم علامہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب کی صورت میں علامہ قاری غلام مرتضیٰ صاحب پھر اللہ کریم ان کی شکل میں موجود ہیں صورت میں موجود ہیں ان کو بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما پھر اللہ کریم دیگر ہمارے جتنے ملکہ ہانس کے علماء ہیں جناب حضرت علامہ مولانا جناب بھائی محترم محمد احمد عطاری صاحب پھر اللہ کریم ماسٹر مظہر حسین سیفی صاحب قبلہ محمد حسین صاحب پھر اللہ کریم دیگر جتنے علماء ہیں پھر اللہ کریم ان علماء کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تادیر قائم و دائم فرما پھر اللہ کریم جس طرح یہ ہمارے ساتھ ادارے کے ساتھ عوام اہل سنت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں پھر اللہ کریم ان کو مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرما دے اس ادارے کو رہتی دنیا تک پھر اللہ کریم قائم و دائم فرما پھر اللہ کریم اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما صاحبزادہ بھائی محمد عثمان صاحب نے پھر اللہ کریم بڑی محنت کی اس پروگرام کو سجانے کے لیے انہیں بھی برکتیں عطا فرما بھائی ذیشان صاحب بھائی اسلم صاحب بھائی وسیم صاحب بھائی محمد فیصل صاحب حافظ منیر صاحب بھائی محمد بلال صاحب پھر اللہ کریم دیگر بھائی محمد عمران صاحب اور دیگر جتنے میرے بھائی ہیں انہوں نے حصہ ملایا کسی طرح سے بھی پھر اللہ کریم سب کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما پھر اللہ کریم جتنے ہمارے قائدین بالخصوص قبلہ امیر المجاہدین ختم نبوت کے لیے پھر اللہ کریم دھرنا دے کے بیٹھے ہیں پھر اللہ کریم ان کو مزید استقامت عطا فرما پھر اللہ کریم ان کو مزید استقامت عطا فرما پھر اللہ کریم جتنے بھی ہماری حکومت میں ایسے وزیر جو چند وزیر ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کر رہے ہیں قادیانیوں کے کہنے کے اوپر پھر اللہ کریم سب کو عبرت کا نشان بنا دے پھر اللہ کریم سب کو عبرت کا نشان بنا دے الہی ہمارے ہاتھوں کی طرف نہ دے گناہگار ہیں سیاکار ہیں پیر حبیب کا صدقہ ہماری دعا کو قبول فرما پھر اللہ کریم قبلہ اساتذہ اکرام کا ہمارے سروں کے اوپر سایہ تادیر قائم و دائم فرما پھر اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما محترم حضرات آپ برکت کے لیے قبلہ استاد حافظ گلزار احمد ضیاء الباروی صاحب دعا کرتے ہیں یا لا یا الخیر یا الخیر یا للمشرات یا لا یقارن من یا لا یقارن من آقا تو سکید یا الہی تو الہی تو آمین الہی بحق منصور آمین اللہ ربنا تقبل